إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعينة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء سلام عليها ولعن الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا ليخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقازادی اس ادارے کے منتظمین عہدیداران اس بارگاہ میں آنے والے حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں شہزادی ہر قدم کے صدقے اجر کثیر عطا فرمائے. آپ کا آنا جناب سیدہ کے حق میں بطور گواہی کے درج آپ کا بھوسا بارگاہ ولی العصر میں قبول ہو. جو مشکل سے مشکل دعائیں ہیں ذکر کا صدقہ وہ دعائیں ہمیشہ کے لیے مستجاب. جو بیمار ہیں بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں محمد شمان حیدر سید صغیر حسین شاہ ڈاکٹر سید زاہد کاظمی اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار آپ کے ذہنوں میں ہیں سید آصف شاہ صاحب سید فاروق شاہ صاحب میرے مالک تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں سے ہمیں مولا کا قرب عطا فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع. آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے. خدا اس آیت میں ولی کی طاقت بتا رہا ہے کہ ولی کے پاس ہر وہ اختیار ہوتا ہے جو خدا کے پاس ہوتا ہے. خدا نے باقاعدہ جو ولیوں کا اعلان کیا اس میں خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک تحقیق اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جب اللہ نے اپنی ولایت کی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا. رسول کی ولایت کی بات کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا. جب اگلی ولایت کی بات آئی تو خدا نے واحد نہیں ہم کہا. وہ جو اس سے آگے ولایت ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے. اللہ کی ولایت رسول کی ولایت اور اس کے آگے ولایت چلتی ہے. میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں کہ تاریخ کا سفر بھی ہو اور قرآن فہمی بھی ہو سکے قرآن شناسی بھی ہو سکے. اور میں ہمیشہ منبر کی مصلی پہ یہ اذان دیا کرتا ہوں کہ قرآن کی جو آیت بھی چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے نیچے سے علی نظر آتا ہے. قرآن کی آیتیں
علی کی مدحت میں آئی ہیں یا دشمنان علی کی مذمت میں؟ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کے پاس اختیار کیا ہے؟ گر رہا تھا یوسف نبی کنویں میں، دعا قرآن میں موجود ہے کہ گرتے ہوئے یوسف نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی الدنیا فی الآخرہ، مجھے بچا تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، آخرت میں میرا ولی۔ آیت آج بھی قرآن کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس آیت کو مولوی دعائی یوسف کہہ کے بلاتے ہیں کہ یوسف نبی کی گوئیں میں گرتے ہوئے دعا تھی، میرے اللہ تو مجھے بچا، اور جب بچانے کے لیے بلایا تو پھر اللہ کہہ کے نہیں بلایا، مولا کہہ کے نہیں بلایا، ولی کہہ کے بلایا۔ خدا کو مدد کے لیے بلایا تو ولی کہہ کے بلایا۔ قرآن یہاں منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری سانس تک کوئی مولوی مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ جب یوسف نے بلایا اللہ ہی کو تھا تو آنا بھی اللہ ہی کو چاہیے تھا، جب بلایا اللہ کو تھا تو اللہ نے آگے کہا آج یوسف میں تجھے بچانے کے لیے آ گیا ہوں، آج یوسف میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے بلایا اللہ کو تھا تو پھر آنا بھی اللہ کو چاہیے تھا۔ منبر کوفہ میں بیٹھ کے میرے بادشاہ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا۔ میں ہوں یوسف نے بلایا اللہ کو تھا، اور جو اختیار اس ولی کے پاس تھا وہی اختیار استعمال کیا دوسرے ولی نے۔ اب دوسری جگہ پہ خدا قرآن میں کہتا فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا۔ میں تو لفظ ولی کی صفات پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں صرف قرآن میں لفظ ولی کی صفتیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی صفت وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا۔ خدا نے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا ولی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب جو مردے کو زندہ کرے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو زندہ کرے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو اٹھا کے بٹھا دے وہ بھی ولی ہوتا ہے، جو مردے کو زندگی دے دے وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ میں تو زندوں میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا نے ولی کی طاقت بتائی ہے کہ اگر کوئی اپنی طاقت اور اختیار استعمال کرتا ہوا میرا ولی مردے کو زندہ کر دے تو اس کے فضائل اس کے اختیارات پہ شک نہ کرنا، یہ طاقت ولی ہے کہ ولی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مجھے کسی قرآن کی آیت کے مفسر نے یہاں تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ ہی ہوگا جو ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرے گا، اللہ ہی ہوگا جو ہاتھ لگا کے مردہ زندہ کرے گا۔ کمبر نے میرے مولا علی سے کہا تھا، میرے مولا قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے، علی نے کمبر کا ہاتھ پکڑا، قبرستان میں جا کے کہا کوئی پرانی سی قبر کا ہاتھ رکھ، کمبر ایک پرانی پوسیدہ قبر پہ ہاتھ رکھا، علی نے قبر پہ لگا کون پہ اذنی اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے، قبر پھٹی، مردہ کفن سمیت باہر آیا اور باہر آ گیا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ہم ولایت کہتے ہیں کہ ہم کوئی ولایت کا ٹھیکیدار نہیں، ہمیں تو ابھی علی ہی کہنا نہیں آیا۔ میں بشمول اپنے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں علی کہنا آ جائے ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں۔ ایک شخص نے سلمان محمدی سے کہا تھا، دنیا کہتی ہے فارس میں رہتا تھا لیکن وہ علی کے دل میں رہتا تھا۔ سلمان محمدی سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا، چھوڑ دیتا علی کو، مان لیتا حکومت کو، تجھے اس حکومت سے حصہ مل جاتا۔ سلمان نے دیکھا کہ تو مجھے حکومت کے حصے کا لالچ دیتا ہے، اگر تو علی ولی اللہ پڑھتا تو ہاتھ کا اشارہ کرتا، آسمان کے پرندے زمین پہ آ جاتے، تو سمندر کے کنارے پہ جاتا، مچھلیاں کنارے پہ آ کے تجھ سے گفتگو کرتی۔ اس کا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے تو ایک بشر ہو کے بھی پرندوں کو بلا سکتا ہے، کوئی بشر ہو کے بھی پرندوں کو بلا سکتا ہے۔ مشار کے انوار الیقین کتاب کا حوالہ رجب البرسی
فارسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب اسے سلمان کو یہ چیلنج کیا، اندھیری رات تھی، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ فضا میں کسی پرندے کے آنے کا امکان ہو، اس کا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بچر ہو کے پرندہ زمین پہ اتارے۔ سلمان نے منہ آسمان کی طرف کیا، یہ پرندوں کا گول آسمان پہ سلمان محمدی کے سر پہ آیا۔ سلمان نے بلایا نہیں، پرندوں کی طرف دیکھ کیا رہے ہو، یہ علی کے نوکر کو چھٹلا رہا ہے، اتنا کہنا تھا۔ پرندے زمین پہ آ کے کہتے ہیں لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ سے کسی نے پوچھا تھا، ابو ذر تو بتا تیرے پاس علی کی محبت کا کیا اختیار ہے؟ ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ سرکار ابو ذر مسکرا کے کہتے چاہوں تو اس چھڑی سے آسمان کو زمین پہ اتار۔ انہوں نے سن کے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تھا، معجزے تھے کہ علی ولی اللہ۔ یہ ہے ولی کی طاقت۔ اللہ نے اپنا اختیار بتایا، اپنے رسول کا اختیار بتایا، پھر ولی کا اختیار بتایا۔ تسلیم کرنا ہے اختیار کو۔ باخدا ہم صرف اور صرف اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے اختیارات کو تسلیم کریں۔ رسول نے خم غدیر پہ کہہ دیا کہ رسالت کے بعد جتنے اختیارات ہیں وہ ولایت کے اختیارات اس علی کے پاس۔ اختیارات ولی کو سونپ، اور جس رسول نے اختیار دیا ہے اس رسول کے پاس کیا اختیار ہے؟ آؤ پھر قرآن کی طرف چلیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا وہ وقت ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت میں گواہ بلائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت میں گواہ ہے۔ آدم آ کے بتائے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بتائے گا میرے سفینے پہ کون بیٹھا، ابراہیم کہے گا مجھے آگ میں کس نے پھینکا۔ ہر نبی امتوں پہ گواہ گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم تجھے ہر نبی پہ گواہ بلائیں گے۔ ذرا آیت کا سفر دیکھنا، آیت دیکھنا علی کے دروازے پہ آ کیسے رہی ہے۔ ہر نبی امت پہ گواہ ہے۔ اس کا مطلب امتیں جو عمل کر رہی تھیں نبی دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے تو گواہی دی، گواہی ہوتی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا مطلب نبی کر رہے تھے، امتیں کر رہی تھی، نبی دیکھ رہے تھے۔ پھر ان تمام نبیوں پہ ہمارے نبی کو گواہ بلائے۔ اور میں نے پہلے کہا گواہی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا مطلب آدم تبلیغ کر رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ نوح سفینہ لے کے پھر رہا تھا، ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم آگ کی ٹھنڈی کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ یوسف مصر میں بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ امتیں کر رہی تھی، نبی دیکھ رہے تھے، نبی کر رہے تھے، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ پھر آیت آنے لگی ہے علی کے دروازے پہ۔ اب خدا نے کہا یہاں تک گواہیاں رکیں گی نہیں، نبی دیں گے امتوں پہ گواہی، تو دے گا نبیوں کے گواہی۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جو کتاب کا وارث ہے۔ ایک شخص نے میرے امام صادق سے پوچھا تھا کل کتاب کا علم کیا ہوتا، کسی کے پاس کیا تھوڑا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا آصف بن برخیہ کی مثال ہے، پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے آیا تھا، اور قرآن کہتا اس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ پلک چھپکنے میں لے آیا۔ علی کل کتاب کا مالک ہے۔ ایک شخص
عباس نے میرے مولا علی سے کہا تھا یا علی فضائل آپ کے قرآن میں جگہ جگہ لکھے ہیں، یا علی مجھے بتائیے کیا آپ الحمد کی الف ہے یا آپ صراط مستقیم ہے، کیا آپ سورہ آل عمران کا انفسنا و انفسکم ہے، کیا بنی اسرائیل میں آپ کا تذکرہ ہے؟ مجھے بتائیے انما یرید اللہ میں طہارت کے مصداق آپ ہیں، انما ولیکم اللہ میں ولایت کے تاجدار آپ ہیں، کیوں نہیں کتاب کے وارث آپ ہیں، کہا بنیانہ مرصوصہ کی کبھی تلوار آپ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ سارے فضائل قرآن میں علی کے لکھے ہیں، لیکن علی ان فضائل پہ فخر نہیں کرتا۔ اس نے یا علی پھر تیرے لیے سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ تو میں قرآن میں میرے بچوں کو تین مسجدوں کہا یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میری زوجہ کو لیلۃ القدر کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ قرآن میں میری زوجہ کو کوثر کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے یوسف الدین کہا ہے، یہ فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ یاسین میں میرا قصیدہ ہے، رحمان میں میری کہانی ہے، سورہ یوسف میری جوانی ہے، یہ سب میرے فضائل ہے، لیکن سب سے بڑے فضائل نہیں ہے۔ مجھے قائد غلبہ جلیل بنایا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں فاتح ترین ہوں، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نقطہ پائے بسم اللہ ہوں، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نوح کا سفینہ نجات پہ لے کے آیا تھا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ میں نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، یہ میرا فضائل ہے، لیکن سب سے بڑا فضائل نہیں ہے۔ اس نے یا علی سب سے بڑا فضائل کیا ہے؟ علی کہتے فخر ہے مجھے اس فضائل پہ کہ اللہ نے محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ شریک سپر پاور نعرہ MJ13OBW پلیز یہ جلدی موو کر لے، وہ گوری کہہ رہی ہے، نہیں تو میں پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو ممبر پہ نہیں بولنا آتا وہ ممبر پہ نہ یہی تو لڑائی ہماری چل رہی ہے کہ ممبر پہ وہ آئے۔ میرے لیے سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ چاہتا ہوں جہاں مجھے دور سے نور ولایت کی چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا ہے، لا شریک نے علی کو شریک رکھا۔ سیدہ اس ہاتھ کو کسی کا محتاج نہ کرے جو علی کے فضائل اللہ گواہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا کیا کہنا خم غدیر میں رسول علی کے اختیارات دکھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پچھلی تقاریر میں آپ کے سامنے بڑی جلدی میں یہ باتیں ثابت کرنے چاہی۔ مکہ فتح ہوا علی کی محنت، بدر میں لڑا علی، احد میں لڑا علی۔ یہ لوگ معجزات نبوت دے کے مسلمان نہیں ہوئے، یہ تلوار کے روب سے، خوف سے، لشکروں کے ڈر سے انہوں نے تلوار۔ جو رسول تلوار سے
جب روم کے ساتھ لشکر آ رہے تھے تو یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھ رہے تھے. تو کیا خون غدیر پہ علی لشکر سے علی ولی اللہ نہیں بنوا سکتا تھا؟ لشکر لے کے علی اٹھتے, دیکھتا ہوں کون ہے جو ولایت کو تسلیم نہ کرتا. لیکن ولایت علی صرف دور علی تک نہیں رکنی تھی. ولایت علی نافذ کر دینے کا نام نہیں. رسول کو بھی اللہ نے کہا تو صرف پہنچا, اسے ہم نے قائم تک لے کے جانا. بندوں نے لا الہ مرضی سے نہیں پڑھا تھا. علی کی تلوار گردن پہ آئی تھی تو فوراً پڑھ لیا تھا. نبی چاند دو ٹکڑے کرتا رہا, انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے پتھروں کو بلوایا, انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے درختوں کو چلایا, انہوں نے نہیں پڑھا. نبی نے پہاڑوں کو ہلایا, انہوں نے نہیں پڑھا. نہیں پڑھنا تھا, نہیں پڑھا. پڑھا کب؟ جب علی کی تلوار گردن پہ آ گئی. اس کا مطلب ہے کفر کا شروع سے مزاج ہے, یہ تلوار کے ڈر سے پڑھ لیتے ہیں, یہ تلوار کے ڈر سے پڑھ لیتے ہیں. آج جتنے مرضی علی کے مورچے پڑھو, علی 40 جگہوں پہ چلے گئے. علی رزق دیتا ہے, علی زندگی دیتا ہے, علی موت دیتا ہے, علی بچے دیتا ہے. یہ علی کے اختیارات کو نہیں مانیں گے. ذرا مہدی کی تلوار لے آؤ. فضائل سن کے علی کو لوگوں کے سامنے دکھا دیا. اب یہاں پر پہلا سوال آج کی گفتگو میں ہم یہ اٹھائیں گے, جب رسول نے اتنا اعلانیہ منوایا تھا, ہر مسلمان نے مانا کیوں نہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں سب سے بڑی حدیث کا نام غدیر ہے. ہر حدیث کے آپ کو 2, 4, 10, 50 یا 100 راوی ملیں گے. کسی حدیث پہ اکٹھے راویوں کا اجماع ممکن لیکن ہر حدیث اتنی جامع صحابہ میں نہیں پڑی. اسلام کی پوری تاریخ میں واحد حدیث ہے غدیر, جس کے راوی 1,25,000 صحابہ تھے. جو صرف کانوں سے سن نہیں رہے تھے, سبحان اللہ, دیکھا آنکھوں سے, سنا کانوں سے, جھٹلا دیا. اب سنیے گا, اب سنیے گا, میں تاریخ کا اگلا سفر کریں گے کیونکہ ولایت کی طاقت بھی پڑھ رہے ہیں اور علی کی دشمنی کی وجہ بھی پڑھ رہے ہیں. امامت بھی پڑھ رہے ہیں, ملوکیت بھی پڑھ رہے ہیں, اصل اسلام بھی پڑھ رہے ہیں, نقلی اسلام بھی پڑھ رہے ہیں. کہ آج جو اسلام دکھایا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں. رسالت امام نے کہہ دیا, رسالت امام نے اب یہاں پر 2 نظریات جنم لیے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ ادا کرنے لگا. 2 نظریات جنم لیے, جبکہ غدیر کے بعد تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا دوسرا نظریہ بنتا. اتنی کھلی حدیث, اتنی واضح حدیث کہ جس میں اتنا اجماع اور مکمل طور پہ رسول نے صرف یہ نہیں کہا علی مولا, پہلے کہا اللہ مولا, میں مولا, علی مولا. اگر صرف علی مولا کہتے, آج مولوی کہہ دیتے مولا کا مطلب دوست ہے, تو اگر مولا کا مطلب دوست ہے تو رسول نے پہلے کہا ہے کہ اللہ مولا ہے. اب جو مولا اللہ کے لیے آئے گا وہی رسول کے لیے آئے گا. کتنی واضح حدیث. اس کے بعد 2 نظریات بن گئے. کیا ہوا؟ رسالت امام کا آخری حج تھا 2 مہینے 10 دن کے بعد, اور رسول نے ظاہراً دنیا چھوڑنے سے پہلے اکٹھا کر کے اپنے حجرے میں واضح طور پہ کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو. پوری ذمہ داری کے
ساتھ الفاظ سنیے گا کیونکہ صرف آپ نے ہی سن رہے، بہت جگہوں پہ اس تقریر کو سنا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت کے ہاں بھی کہا جاتا ہے حدیث کرتاس، کاغذ قلم والی۔ رسول نے کہا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اور واضح طور پہ اس سے آگے رسول نے کہا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم رسول میں امت کی گمراہی کا تصور موجود ہے۔ رسول زندگی میں جانتے تھے کہ میرے بعد امت، آؤ میں تمہیں کچھ لکھ، انکار کیا گیا، حسبنا کتاب اللہ کہتے ہیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ رسالت مآب حجرے میں اچانک موت نہیں ہوئی رسول کی، آخری حج سے پہلے بتا کے گئے امت کو یہ میرا آخری حج ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول امت کے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست نہ کرے، اللہ کوئی بندوبست نہ کرے؟ اب یہاں پر آگے دو نظریات بنے، میں دونوں نظریے کھل کے پڑھ دیتا ہوں، بغیر چھپائے پڑھ دیتا ہوں، باقی آگے جو انصاف کرنے والا ہوگا وہ خود انصاف کرے گا۔ ہمارا کام ہے بلغ، صرف پہنچانا۔ رسول کے جانے کے بعد رسول تک امت جھگڑے میں شکار نہیں ہے۔ نماز ایک طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، روزہ ایک طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ قطر مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ رسول کی زندگی میں دو طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، دو طریقوں سے افطار ہو، زکوٰۃ کے طریقے مختلف ہوں، طریقہ ایک تھا۔ رسول کے بعد طریقے دو ہوئے، رسول تک طریقہ ایک رہنا، رسول کے بعد دو الگ راستے ہونا۔ اس بات کی دلیل ہے اختلاف رسول کے بعد ہوا ہے، نبوت تک اختلاف نہیں ہوا، اور آج بھی نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں، کسی فرقے میں اختلاف نہیں ہے۔ جھگڑا ہوا نبوت کے بعد دو تصور سامنے ہیں، ایک نظریہ خلافت، ایک نظریہ امام۔ ایک نظریے نے کہا کہ رسول کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، لہذا امت نے اکٹھے ہو کے رسول کے جانے کے بعد اپنا خلیفہ چن لیا، یہ ایک نظریہ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اعلانیہ طور پہ مولا علی کی امامت اور ولایت کا اعلان کر کے گئے تھے، لہذا ہم نے بعد از رسول علی کو اپنا مولا، امام اور ولی مانا۔ تاریخ میں جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، تاریخ سے پوچھتے تھے، مورخ سے پوچھتے ہیں یہ نظریہ خلافت کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اور میرے رسول کا جنازہ گھر میں تھا، مہاجرین اور انصار یہ مدینہ کے باہر سقیفہ بنی سعدہ نام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے انصار چاہتے تھے کہ ہم بعد رسول اپنا ایک خلیفہ بنا دیں، نامزد کر دیا تھا انہوں نے سعد بن عبادہ انصاری کو۔ خبر پہنچی جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین کہ انصار تو اپنا خلیفہ بنانے لگے، وہ اکٹھے ہوئے، وہاں بہت بحث مباحثہ ہوا، ہاتم پائی ہوئی، اور اس ہاتم پائی میں آخر ایک صحابی اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ بلند کیا، اس نے کہا یہ رسول کے بعد معتبر ہے اور رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا اس کو خلیفہ مان لیتے۔ نا سنیے گا، اس کو خلیفہ مان لیتے، لہٰذا تمام صحابہ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو یوں خلافت میں پہلا خلیفہ بنا۔ ٹھیک ہے، سن لیا ہم نے، اب ہم سے سنیے امامت کے ہاں کیا تصور ہے رسول کے جانے کے بعد نہیں، رسول کی زندگی میں، مدینے کے باہر کسی چھپی ہوئی جگہ پہ نہیں، ایک بہت بڑے مجمع عام میں رسول نے امیر المومنین علی کی امامت اور اپنے بعد جانشینی کا اعلان کیا۔ ضد کا کسی مذہب میں کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ضد ہی کر جائے تو اسے کچھ نہیں منوایا جا سکتا۔ حقیقت شناس کو بندہ بننا چاہے تو بڑی آسان کر کے اس کو حقیقت سنانے لگا۔ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا۔ گھر بیٹھ کے کافر کہہ لو، گالی دے دو، جو کہنا ہے کر لو، لیکن بستر پہ بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی؟ نبی کی بات
تو پھر جسے نبی نے بنایا اسے مانو. اور خدا نے قرآن میں کلیہ بھی اتنا واضح دیا کہ جو محمد دے. جس رسول نے تمہیں نماز دی تھی، جس نے روزہ دیا تھا، جس نے تمہیں زکات دی ہے، جس نے تمہیں جہاد دی ہے، جس نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، وہ تمہیں علی دے رہا ہے. لیکن دو اب تقریر کیونکہ آج نصف محرم ہو گیا، اس کے آگے بالکل موضوع منفرد ہو جائے گا اور ہم بالکل تاریخ میں چلے جائیں گے. ایک امامت، ایک خلافت. پہلے امام، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امامت تخت تاج حکومت کی محتاج نہیں ہوتی. کاش کوئی بندہ قدر دان ہو، بڑا بہتر جملہ. مجھے بڑا یقین ہے چند چہروں پہ وہ جملے قدر کریں گے. خلیفہ میں اور امام میں ایک فرق ہوتا ہے. خلیفہ گھر سے آئے تو عام انسان ہوتا ہے، بیعت ہونے تو خلیفہ ہو جاتا ہے. بیعت ہو گئی خلیفہ، بیعت ٹوٹ گئی خلافت. امامت کے ہاں گھر سے نکلے تب بھی امام، ممبر میں بیٹھے تب بھی امام، ریت میں بیٹھے تب بھی. امامت کی ہاں سٹیٹس نہیں بدلتا کہ تخت میں بیٹھے گا تو امام بنے گا. یہاں پر بہت جاہل سا سوال یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر حق علی کا تھا تو علی نے چھینا کیوں نہیں؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ علی سے چھینا کیا گیا؟ کیا چھینا گیا؟ علی کو تخت سے محروم نہیں رکھا گیا. مورخ جملہ ٹھیک کرے، امت امامت سے محروم ہو گئی. علی کو تخت و تاج کی کیا زندگی پھر علی کو چاہیے تھا آج آپ شیعہ جو اتنے جلوس نکالتے تو پھر علی بھی کر لیتے. تو جب فرعون کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں تو مار دیتا اللہ. فرعون نے کہا میں اللہ ہوں، اصل اللہ تو وہ تھا، مارا ہی نہیں. نمرود نے کہا میں اللہ ہوں، اسے نہیں مانا. اسے کہا یہ مجھ سے چھین کیا رہے ہیں. جملہ سنا جو اردو تو سمجھتے ہو، بننے کی کوشش ہی کر رہے ہیں تو نہیں. تو کرنے دو کوشش. کسی نہ کسی حد پہ جا کے اپنی اوقات سمجھ جائیں گے. اور ہوا فرعون کا اللہ اللہ اللہ، لوگ سجدہ کرتے 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 ایک دن قوم نے آگے کا سجدے کروائی جا رہا ہے. بارش کیوں نہیں آ رہی؟ بھیج بارش جو اللہ ہے بارش پہ. یہ تو تاریخوں میں لکھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسے قوم سے کہا 3 دن کے اندر ہو جائے گی. قوم چلی گئی. تیسرے دن جب دیکھا فرعون کہ بارش ہو ہی نہیں، اس نے کوئی شاید موسمی حالات ہی بدلیں گے تو ہو جائے گی. جب اسے دیکھا کہ حالات ہی نہیں بدل رہے تو اس نے تیسرے دن اپنے محل کے چھپے ہوئے کمرے میں دروازہ بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے کہا انہیں نہیں پتا تو اللہ ہے، مجھے تو پتا ہے. آپ نے جملہ سنا ہے لیکن جہاں میں جانے لگا ہوں نا وہاں میں جانے لگا ہوں. جھوٹا جب سچے کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور کام نہ بنے پھر سچے سے یہی کہتے ہیں اگر آج تو نہ ہوگا. اگر آج تو نہ ہوگا. سپر پاور علی سے کچھ ریشی نہ دوبارہ پڑھو. دوبارہ
اس سے بہتر جملہ مولا امیر المومنین کو کسی چیز سے ایک بندے نے آگے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی آپ کو میں نے خیبر میں لڑتے دیکھا خندق میں لڑتے دیکھا ہے وہ تخت پہ بیٹھ کے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا جملہ میرا نہیں ہے میرے بادشاہ کا ہے جو بات دے گا مجھے نہیں میرے شہنشاہ کے دروازے پہ میرا مولا کہتے کیا ہوا کہنے کا وہ فلاں وہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے علی کہتے اچھا تو اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا کیا فرشتہ اس کے دروازے پہ اتر رہا ہے کیا اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے جتنا بھی دور رہا پوری ذمہ داری کے ساتھ علی نے گھر کا دروازہ بند رکھا یہاں پھر مورخ نے غلطی کی یہاں پھر تاریخ نویس نے جھوٹ بولا علی نے خود کو گھر میں محصور کر لیا نہیں علی نے امت پہ اپنا دروازہ بند کر دیا سے میرے ساتھ چل رہے ہیں اب یہاں پہ بالکل آخر اب یہی آج کی حد تک گفتگو رک جائے اور کل پھر انشاءاللہ یہیں سے سفر کریں گے اور مولا علی کی خاموشی کی وجہ امیر المومنین کی تنہائی کے راز جہاں تک ہو سکا آپ کے سامنے پڑھوں گا علی نے امت پہ دروازہ بند کر دیا اب پڑھوں جہاں سے بات شروع کی تھی جن کو ظلمت سے نکال کے نور میں لایا تھا علی نے دروازہ بند کر کے دوبارہ ظلمت میں بھیج سے محروم امامت حکومت کے لیے کسی دروازے پہ نہیں گئے حکومت خود چل کے لیے دروازے امامت کا سفر پڑھیں گے ملوکیت کا اجڑنا پڑھیں گے امامت کا راج پڑھیں گے مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ لعنت ماشاءاللہ زندگی ہو گلا ماشاءاللہ سلامت رکھ امیر المومنین کی سمجھ آتی دنیا ولایت علی کو راتیں رونے کی ہیں دن رونے کے ہیں فضیلت صرف پڑھی اس لیے جاتی ہے جو مصیبت سننے کے لیے انہیں پتہ چل جائے کہ اس گھر کا فضائل کتنا تھا مقدمین ذاکرین جملہ پڑھا کرتے تھے پیر سعادت کاظمی صاحب کے جو اللہ نے آل محمد کو دیا وہ ان کے فضائل ہیں جو امت نے انہیں دیا وہ ان کے دشمن ہیں آج ہے عالیہ کے جوڑی کے جنازے میں منت کروں گا جہاں جہاں کو سیدزادہ بیٹھا ہے میں معافی مانگ کے کہوں گا آج سید زیادہ رونا امتی روئے لیکن سید زیادہ رونا سادات میں اس بی بی کا بڑا احسان اس نے جلتے ہوئے خیموں سے حسین کی نسل بچائی ہے اس نے جلتے ہوئے خیموں سے حسین کی نسل بچائی امامت کی نسل بچائی آج پوری دنیا میں کسی سے جا کے پوچھوں تو کون سا سید ہے کوئی کہتا ہے سجاد کا بیٹا ہوں کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں کوئی کہتا ہے میں کاظمی ہوں کوئی کہتا ہے نقوی ہوں پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں تو آج کے بعد دوبارہ کبھی یہ جملہ نہ کہنا کہ علی کی بیٹی نے 2 بیٹے کربلا میں دیے 2 نہیں نسل قتل کروائی ہے علی کی نسل ختم ہو گئی علی عبداللہ ابن جعفر طیار ہاشمی اس گھر کا ایک ایک فرد سید ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر گئی ہے شہزادی آخری بار اجازت لینے کے روکے کر دی عبداللہ حسین وطن چھوڑے عبداللہ
شوہر ہونے کی وجہ سے حاکم ہو اجازت لینے آئی. عبداللہ رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی آج اجازت لے رہی ہے. جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی علی نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے پہ لے گئے. علی نے سر سے امامہ اتارا رو کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میں جگر کا ٹکڑا تیرے گھر بھیجنا ہوں. میری زینب صرف میری زینب ہی نہیں ہے یہ بطول کی بیٹی ہے. بہتر لباس دے نہ دے بہتر خوراک دے نہ دے لیکن ایک بات اتنی یاد رکھنا جب حسین وطن چھوڑے زینب کو روکنا. اس کے خطبوں نے نانے کا دین بچانا ہے. کوشش کرنا شہادت مکمل پڑھ سکیں. روتے بھی آنا مشکل سے مشکل دعائیں اور ولی النصر کا ظہور مانگتے آنا. عبداللہ نے رو کے کہا علی کی بیٹی میں تو تب سے وعدہ کر چکا. بی بی رو کے کہتے ہیں عبداللہ اللہ کے حوالے. جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں ایسے نہیں تو صرف حیدر قرار کی بیٹی نہیں تو جعفر تیار کی وطن چھوڑ رہی ہے. مورخ لکھے گا علی کی بیٹی اپنے گھر سے خالی ہاتھ گئی. بی بی میری جائیداد یمن میں میری جائیداد مصر میں میری جائیداد شام میں. علی کی بیٹی حکم کر کتنے غلام بھیجوں کتنی کنیزیں بھیجوں کتنے اونٹوں پہ سامان رکھوں. بی بی رو کے کہتی نہ اونٹ چاہیے نہ غلام چاہیے نہ کنیزیں چاہیے. عبداللہ رو کے کہتے ہیں خالی ہاتھ جائے گی. تڑپ کے کہتے ہیں عبداللہ تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہے. عبداللہ دعا کرنا علی کی بیٹی کی چادر بچائے. جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں علی کی بیٹی لینے کون آیا ہے. علی کی بیٹی منت ہے اپنے گھر اطلاع بھیج آج سارے ہاشمی تجھے لینے کے لیے تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی اپنے گھر سے کیسے آباد گئی تھی. بادشاہ حسین کی حویلی میں اطلاع پہنچی. حسین 18 بنی ہاشم کے حلقے میں زینب کے دروازے پہ آئے. عالیہ کے دروازے پہ آکے مولا حسین اندر آکے کہتے عبداللہ ابن جعفر تیار تو نے کہا تھا کہ سارے بنی ہاشم آئے دیکھ میں اکیلا نہیں آیا. دروازے پہ میرا غازی کھڑا ہے میرا اکبر کھڑا ہے محمد بن حنفی آیا ہے مسلم بن عقیل آیا ہے میرا سجاد آیا ہے. اتنا کہنا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے ہاتھ باندھ کے کہتے بھائی نہیں تو میرا امام بھی ہے میں معافی چاہتا ہوں میں نے زحمت دی ہے. اتنے ہاشمی لے کے میرے دروازے پہ آیا ہے. جتنے ہاشمی دروازے پہ آئے ہیں لے کے جانا ہے زینب کو لے جاؤ. بہن بھی تمہاری ہے مال بھی تمہارا ہے لیکن ایک منت میری مان لینا جتنے آج لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے بھی آؤ گے. اتنا جملہ کہا تھا حسین کے سر سے امامہ اتر گیا. حسین کی رو کے آواز آئی غازی باہر آ جا اکبر باہر آ جا قاسم باہر آ جا مسلم بن عقیل باہر آ جا. جب سارے ہاشمی باہر آ رہے تھے زینب رو کے کہتی حسین مجھے کون لے کے جائے گا. آواز آئی سجاد پھپھی کے دروازے پہ کھڑا ہو جا. علی کی بیٹی گھر سے لے کے آئے. یہ میں نے پڑھا ہے علی کی بیٹی کا لکھا. بس زیادہ لمبا نہیں کرو ایک جملہ پڑھوں. علی کی بیٹی جب واپس آئی تو کیا حالت شہزادی جب واپس مدینے آئی ہے نا تو عبداللہ ابن جعفر تیار لینے کے لیے آئے. آگے کہتے ہیں مولا سجاد سے مولا اگر اجازت ہو میں عالیہ کو گھر لے جاؤں. جن کے بہنیں ہیں نا اللہ تمہاری بہنوں کے نصیب اچھے کرے. میرا مولا تمہاری بہنوں کے گھر آباد رکھے. مولا سید الساجدین رو کے کہتے ہیں عبداللہ اجازت کس بات کی آپ عالیہ کو لے جائیں. جناب سید الساجدین اٹھے مزدور خانے میں گئے. سہر سے نکل کے جب اندر حجروں میں گئے اندر مجلس ہو رہی. علی کی بیٹی مدینے کی عورتوں کو اکبر کا گھوڑے سے اترنا سنا رہی. مولا سجاد ستون کے ساتھ لگ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے. مجلس پڑھتی ہوئی عالیہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا. اب میں جملہ چھپاؤں گا نہیں میں اشارہ کروں گا جو ماتم کرنے کی غرض سے وہ اشارہ سمجھے گا. جیسے ہی مولا سجاد کو عالیہ نے دیکھا اپنا برقع اٹھا کے سجاد کے قریب جا کے رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں. مجھے خبر ہے تو اسے کہا نہیں جائے گا.
بھی تو, میرا حسین بھی تو, میرا بابا بھی تو, میری ماں بھی تو, میرا تیرے سوا ہے کون. بی بی روکلی سجاد تو نہ رو, میں جاتی ہوں. میں نے واپسی نہیں پڑھنی, شہادت پڑھنی ہے شہزادوں کی. ایک جملہ آ گیا تھا تو دل گیا یہیں پہ سنا دوں. عالیہ 40 دروازوں کے درمیان کھڑی ہوئی, صرف اشارہ ہوتا ہے ذاکری میں, رونا آنسو تیرے نصیب کے ہیں. بی بی نے یوں پہلا بند دروازہ دیکھا, دوسرا بند دروازہ دیکھا, تیسرا بند دروازہ دیکھا, چوتھا بند دروازہ دیکھا, 40ویں دروازے میں نظر پڑی, میری شہزادی زمین میں بیٹھ گئی. رو کے کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا, تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. میں پہلے گھر سے جاتی تھی, اس دروازے سے عباس آتا تھا, اس دروازے سے اکبر آتا تھا, اس دروازے سے حسین آتا تھا, اس دروازے سے قاسم آتا تھا. آج میں جا رہی, مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے. فضا کے ہاتھ علی کی بیٹی کے قدموں پہ آئے, رو کبھی کنیز بن کے نہیں, آج ماں بن کے میں چھوڑ کے آتی ہوں. جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے, علی کی بیٹی روتی روتی عبداللہ کے دروازے پہ آئی, عبداللہ کا دروازہ کھلا, بی بی زمین پہ گر گئی. بی بی فضا رو کے کہتی بی بی تجھے حسین یاد آیا, رو کہتی نہیں کھولی تیرا سر پہ, لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. بی بی اکبر یاد آیا, رو کہتی نہیں کھولی گھوڑے سے اترنا, لیکن اکبر یاد نہیں آیا. بی بی کون یاد آیا, رو کہتی 1 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی, مجھے میرا اور یاد آ گیا, مجھے میرا محمد یاد آ گیا. اے میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے, او میری جوڑی میری جوڑی کربلا میں رہ گئی. مکہ کے رستے میں تھے حسین, جب جناب عبداللہ بن جعفر تیار پیچھے سے آئے, زیادہ پڑھ گیا عمر, کوئی شہادت پڑھنا چاہوں گا. جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے قافلے کو روکا, رو کے علی کی بیٹی کا محمل, شہزادی کے محمل کے قریب عبداللہ بن جعفر تیار کا گھوڑا آیا. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ روکنے تو نہیں آئے, نہیں بی بی روکنے نہیں آئے. عبداللہ پھر پیچھے کیوں آئے لوگ, عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں بی بی جب شریف وطن سے نکلے ان کو کچھ صدقہ دیتے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ تیرے پاس میرے حسین کو دینے کے لیے کیا صدقہ ہے. اب اللہ جانے کسی گھر میں بچہ ہے, وہ سینے پہ ہاتھ مارے گا یا نہیں مارے گا. اتنا کہنا تھا, عبداللہ نے اپنی عبا کھولی اور محمد کا باہر نکالا. رو کے کہنا میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے, اگر وطن مسافرت کا ہو, حسین پہ مصیبت بن جائے, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک میری طرف سے صدقہ. کون ہو محمد, اپنی اور میری طرف سے صدقہ کر دینا. شہزادی نے کہا جعفر تیار کا بیٹا, تیری وفا کے صدقے تو نے اپنی اولاد میرے بیٹے پہ قربان کی. علی کی بیٹی عباس کے ساتھ اور محمد کو لے کے آئی. اب یہ جملہ پھٹے ہوئے جگر سے میں پڑھنے لگا ہوں, میں وضاحت نہیں کروں گا, اشارہ سمجھ لینا. جہاں حسین بیٹھے تھے, بی بی نے آ کے اون و محمد کے چکر لگوانے شروع کیے. پلٹ جاؤ, تم صدقہ ہو, میں سیدزادی ہوں. تم ہو اکبر کا صدقہ, میں ہوں اکبر کی ماں. بدِ احرام ٹوٹے, شہزادے دیکھتے رہے. حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ رکھا, اون نے اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. 2 محرم کربلا اترے, شہزادے دیکھتے رہے. 7 کا پانی بند ہوا, شہزادے دیکھتے رہے. شب عاشور آ گئی, ہر ماں اپنا بچہ تیار کر رہی تھی. اور محمد بار بار غازی کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی وارث ہے. ہم بار بار ماں کے خیمے میں جاتے ہیں, رو کے کہتی میرے خیمے نہ ہو, میں اکبر کی ماں ہوں. میرے خیمے نہ ہو, میں حسین کی ماں. پورے ذمہ داری سے پڑھنے لگو. شہزادہ مونا محمد غازی کی بہن رقیہ نے تیار کیا. 10 محرم ایک قربانی مقتل میں جاتی رہی.
سفارش کوئی نہیں تھی، اور ماں اپنا بچہ لے کے حسین کے پاس آئی، اور محمد اکیلے اشارہ دینے لگا جو دیکھے گا وہ روئے گا، جو دیکھے گا وہ روئے گا۔ اور محمد کھڑے، حسین کے جب سامنے آتے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے، حسین رو لیتے، ماں کے خیمے کے دروازے پہ جاتے، ماں دیکھ کے کہتی ابھی زندہ ہو، رو کے کہتے اماں مولا حسین کی اجازت نہیں دی۔ بیوی نے عباس کو بلایا، غازی حسین سے کہے میرے بچوں کو اجازت دے۔ اور محمد کو بیوی نے اپنے خیمے میں بلایا، اور محمد تم صرف حیدر قرار کے نواسے نہیں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ مکہ ڈرتا تھا تمہارے دادے اور نانے کی تلوار سے، میدان میں جائے تو پتہ چلے کہ علی کے نواسے آئے۔ میں سفارش کرنے لگی حسین سے، لیکن ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 وعدے کرو، چھوٹے چھوٹے ہاتھ شہزادوں کے ماں کے سر پہ آئے۔ بیوی دیکھ کر پہلا وعدہ میدان میں ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چلے علی کے نواسے ہیں، تیرے بچوں کی جنگ کی مثال دنیا دے گی۔ بیوی رو کر دوسرا وعدہ کرو، اگر فرات کے کنارے چلے بھی جاؤ پانی کو نہ دیکھنا، سکینہ پیاسی ہے، میری وفا پہ حلف نہیں آنا چاہیے۔ میں تیسرا وعدہ پڑھنے لگا ہوں جو گھر میں اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے۔ بیوی رو کر تیسرا وعدہ کرو، اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا، تم اکبر کا صدقہ ہو۔ شہزادوں کا جواب سناؤں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے گردوں میں۔ پہلا وعدہ جنگ ایسی لڑیں گے، دنیا دیکھے گی کہ غازی کے شاگرد لڑے تھے۔ اما دوسرا وعدہ، فرات ہمیں پکارے گی، ہم فرات کو نہیں دیکھیں۔ تیسرا اما تو نے وعدہ لے تو لیا ہے، بادشاہ حسین قسم یہ دلانے کے سامنے میرا جگر پھٹ رہا ہے، میں خود ماں کو نگلا جملہ کیسے پڑھوں گا، میں جملہ کھولوں گا صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ اور رو کے کہتا اماں کربل میں ہم گریں گے نہیں، حسین کو تو روکنا، ہماری لاش لے لینا ہے، ہم جہاں گریں لامارت سمجھ کے گرے لینا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن شام غریبا، شبر ملاؤں نے سجاد سے آگے کہا تھا حسین کا بیٹا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ہر لاش پہ ماں رونے آئی ہے، ان بچوں کی لاش پہ کوئی رونے۔ کیا خوبصورت لکھا میر انیس نے۔ میر انیس کی 2 سطریں پڑھنے لگا۔ میر انیس کہتا دشت میں چپ گزری بیٹوں کی لاش سے، ممتا کہیں ٹکرا نہ جائے مقصد حسین سے۔ اور محمد کو کیونکہ یہ شہادتیں سال میں 1 بار پڑھی جاتی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں آنکھ خشک نہ جائے، جنازوں پہ خشک آنکھ اچھی نہیں ہوتی، روتا وہی ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ عباس نے گھوڑے تیار کیے، شہزادوں کے سر پہ غازی نے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے، عباس نے ننھے ننھے ہاتھ چوم کے شہزادوں کو گھوڑے کے سینے پہ ڈالا۔ عباس نے روکے گا اور اوپر سے حملہ کرنا، محمد جب تک میں اشارہ نہ کروں کلب لشکر پہ ٹوٹنا نہ، اور فرات کا کنارہ خالی کروانا، اور اوپر سے ہو کے دوسرے خیموں پہ حملہ کرنا۔ غازی نے دونوں شہزادوں کو جنگ کی ترکیب بتائی، عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، نادی علی بڑھ کے دونوں کے سینوں پہ غازی نے دونوں کے ہاتھ چھوڑ گیا، چلو زہرا کے حوالے۔ شہزادے مقتل میں
شروع کیا. زینب مسلح پہ آ گئی, فضہ دروازے پہ آ گئی, حسین ٹیلے کے نیچے بیٹھ گئے, عباس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے. عباس اشارہ کر کے آن اوپر سے حملہ کرے. آن نے اتنا زبردست حملہ کیا, فرات کا کنارہ خالی کروایا, فرات کا گھاٹ خالی کروا کے آن نے اپنے پنجوں پہ گھوڑے کی زیر پہ کھڑا ہوا. دیکھا مولا عباس شاگرد کا حملہ دے گئے, میرے فرات کا گھاٹ خالی کروا دیا. آواز آئی مرحبا علی کا نواسا, مرحبا جعفر تیار کا پوتا, جا خیموں پہ حملہ کر دے. مقتل لکھتی آن لڑتا لڑتا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر آ گیا. خیمے کے اندر آگے کہتا ہے اے تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے, اے تم نے ہمیں لاوارث سمجھا ہے. اتنا گہرا تھا, ایک کمینے کی آواز آئی, تو لڑ رہا ہے, تیری ماں کے خیمے کو آگ لگے. شہادت سنا شہزادوں کے, تو لڑ رہا ہے, تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی. اشس کا ملعون بیٹا آگے بڑھا,